بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا نے فضائل اعمال پر ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ فضائل اعمال لکھتے وقت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دماغی مرض لاحق تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے روکا ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اس لیے لکھی کہ فضائل اعمال کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی، چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں مولانا الیاس کاندھلوی، جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی، بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی بھی تھی کہ آپ کو ایک سلیبس تبلیغی جماعت کے لیے لکھ دیں گے، جو 6 نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں، تاکہ اس میں سے پڑھ کے، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل درود، یہ سارے اس کے چیپٹرز تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے فضائل صدقات بھی ہے اس میں نے یعنی فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا۔ مرزا کی بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ تبلیغی نصاب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت لکھا جب ان کو دماغی مرض لاحق تھا اور ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور ان دنوں میں ان کو یاد آیا کہ ان کے مرشد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا ہوا تھا کہ یہ ایک نصاب مرتب کریں 6 نمبروں کے حوالے سے، تو اس وقت پھر یہ انہوں نے تبلیغی نصاب لکھا۔ یہاں مرزا نے 3 بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، دجل کیا ہے۔ نمبر 1، مرزے کا کہنا کہ دماغی مرض لاحق تھا، اور یہ مرزا نے واضح لفظوں میں کہا کہ مرض بھی دماغی، یہ بالکل جھوٹ ہے، شیخ نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ جو سکین مرزا نے لگایا ہے اس میں بھی دماغی مرض والی بات نہیں ہے، اتنا لکھا ہے ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا تھا۔ پھر مرزا نے دوسرا بڑا دجل یہ کیا ہے کہ اپنی گفتگو میں یہ ظاہر کیا ہے کہ پورا تبلیغی نصاب، اس میں مرزا نے فضائل حج، فضائل درود، فضائل صدقات کا بھی نام لیا ہے کہ یہ سارا تبلیغی نصاب انہی دنوں میں لکھا گیا تھا۔ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ حقیقت یہ ہے کہ فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب کے نام سے شیخ نے کوئی کتاب لکھی نہیں، مختلف رسالے مختلف سالوں میں شیخ نے لکھے تھے، ان میں سے چند رسالوں کو اکٹھا کر کے فضائل اعمال کا نام دے دیا گیا یا تبلیغی نصاب کا نام دے دیا گیا۔ جیسا کہ سکرین پر آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ کون سا رسالہ کس سن میں لکھا گیا۔ پہلے فضائل قرآن کا نام لکھا ہے، یہ رسالہ 1348 ہجری میں لکھا گیا۔ آخر میں دیکھیں فضائل درود رسالہ، یہ رمضان 1384 ہجری میں لکھا گیا۔ یعنی فضائل قرآن اور فضائل درود، ان 2 رسالوں کے لکھنے کے درمیان 35 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے۔ اور یہ جو ہم نے رسالوں کے سامنے سن لکھے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں لکھے، آپ ان میں سے کوئی بھی رسالہ دیکھیں، شروع میں دیکھیں اور آخر میں دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ حضرت شیخ نے وہ سن خود لکھا ہوا ہے، شروع میں یا آخر میں یا دونوں جگہ۔ اب یہاں مرزا نے بہت بڑا دجل یہ کیا کہ جن دنوں میں دماغی کام سے روکا گیا تھا، مرزا نے ان سارے رسالوں کو انہی دنوں پر فٹ کر دیا کہ یہ سارے رسالے انہی دنوں میں لکھے گئے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ مرزا کا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن دنوں میں دماغی کام سے روکا گیا تھا، ان دنوں میں صرف ایک رسالہ اور اس رسالے کا بھی کچھ حصہ لکھا گیا تھا، اور وہ رسالہ ہے حکایات صحابہ۔ جیسا کہ آپ سکین دیکھ رہے ہیں، یہ سکین خود مرزا کا لگایا ہوا ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ صفر 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا۔ اب جو بات حکایات صحابہ کے متعلق تھی، مرزا نے پوری فضائل اعمال بلکہ فضائل درود، فضائل حج، فضائل صدقات کو بھی شامل کر کے ان ساری کتابوں پر، سارے رسالوں پر یہ بات فٹ کر دی۔ یہ کتنا بڑا دجل ہے مرزا کا۔ پھر حکایات صحابہ والا جو رسالہ ہے، یہ بھی سارا کا سارا ان دنوں میں نہیں لکھا گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی رسالے کے آخر میں شیخ نے جو تاریخ لکھی ہے اس رسالے کے اختتام کی، تو شروع اور اختتام میں تقریباً 8 مہینے کا عرصہ بنتا ہے، جبکہ دماغی کام سے صرف چند روز کے لیے روکا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں میں حکایات صحابہ بھی مکمل نہیں لکھی گئی، بلکہ اس کا کچھ حصہ لکھا گیا۔ اور حکایات صحابہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں، اور وہ بھی اردو میں ہیں۔ یہ کون سا اتنا بڑا دماغی کام ہے؟ دماغی کام وہ کہلاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ پر بہت زیادہ بوجھ پڑے۔ اب جس شخصیت نے عربی زبان میں بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہوں، اوجز المسالک جیسی شروحات لکھی ہوئی ہوں، تو اس کے لیے اردو میں صحابہ کرام کے چند واقعات لکھ دینا، یہ کون سا اس کے لیے دماغی کام ہے؟ ہاں، یا تو مرزا یہ ثابت کرے کہ حکایات صحابہ میں جو واقعات لکھے ہیں وہ غلط لکھے ہیں، کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں، یا جس طرح کتابوں میں موجود ہیں شیخ نے اس طرح نہیں لکھے۔ اور یہ اعتراض وہ کر رہا ہے، یعنی مرزا جیلمی، جو آئے دن حدیث کے نام پر جھوٹ بولتا رہتا ہے۔
ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو حدیث کے اندر سرے سے ہوتی ہی نہیں، حدیث میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا دیتا ہے، وہ کس منہ سے اعتراض کر رہا ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور تیسرا بڑا جھوٹ جو مرزا نے بولا اپنی گفتگو میں، یہ ظاہر کیا کہ یہ سارے رسالے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لکھے گئے تھے۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ ان سارے رسالوں کے شروع میں اور آخر میں دیکھ لیں، خاص طور پر شروع میں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سارے رسالے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر نہیں لکھے گئے۔ ہاں، ان میں سے بعض رسالے ان کے حکم پر لکھے گئے ہیں اور بعض رسالے دیگر حضرات کے حکم پر لکھے گئے ہیں۔ تو مرزا کا یہ کہنا کہ یہ سارے رسالے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لکھے گئے ہیں، سراسر جھوٹ ہے۔ کاش مرزا فضائل اعمال میں موجود ان رسالوں میں سے ہر رسالے کا صرف پہلا صفحہ پڑھ لیتا تو اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولنے کی نوبت نہ آتی۔ اور آخر میں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن دنوں میں دماغی کام سے روکا گیا تھا اور حکایات صحابہ کا کچھ حصہ ان دنوں میں لکھا گیا تھا، اس کی وضاحت بھی شیخ نے اپنی کتاب آپ بیتی کے اندر خود کی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 1357 ہجری میں نکسیر کا شدید حملہ ہوا جو مغرب کے بعد سے شروع ہو کر صبح کو 8 بجے تک مسلسل رہا۔ اب اتنی زیادہ نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے لا محالہ دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے اور ایسی صورتحال میں ڈاکٹر دماغی کام سے روک دیتے ہیں۔ تو نکسیر کی شدت کی وجہ سے صرف چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روکا گیا تھا، اور یہ کوئی دماغی کام نہیں تھا اردو میں چند واقعات لکھ دینا۔ اور حکایات صحابہ بھی ساری کی ساری ان دنوں میں نہیں لکھی گئی، 8 مہینوں میں جب مکمل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں حکایات صحابہ کا بھی کچھ حصہ لکھا گیا تھا۔